الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، ترتیب وار قرآن شریف کا درس جاری ہے۔ صراط الجنان تفسیر قرآن سے اور سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 51 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات، 10 لیولز جنت میں بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ یعنی جس دن اللہ پاک تمہیں قبروں سے میدان قیامت کی طرف بلائے گا تو تم سب اپنے سروں سے خاک جھاڑتے چلے آؤ گے اور اس وقت سبحانک اللہم و بحمدک کہتے اور یہ اقرار کرتے ہوئے آؤ گے کہ اللہ پاک ہی پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے، اور قیامت کے کٹھن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ دنیا میں یا قبروں میں تمہارا رہنا بڑا مختصر تھا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب، آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں ایذائیں دیتے تھے۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں، بلکہ صبر کریں اور انہیں صرف یہ دعا دے دیا کریں، یہدیکم اللہ، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا، اور پھر ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے ان کی شان میں بیہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اللہ پاک نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ بہرحال آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ کافروں سے وہ بات کیا کریں جو نرم ہو یا پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد و ہدایت کی ہو، حتیٰ کہ کفار اگر بیہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے۔ ناظرین کرام، اب بھی کوئی کافر اگر کسی مسلمان سے بد کلامی کرے تو مسلمان کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کے ساتھ یا تو قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، یا بہتر ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اسے معاف کرے اور اس طرح سے اچھے اخلاق سے پیش آئے کہ یہ اب بھی سنت ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ دلیل تو قوی دو مگر بیہودہ بات منہ سے نہ نکالو۔ فی زمانہ اس حکم پر عمل کرنے کی سخت حاجت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دلیل سے پہلے گولی اور گالی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں بتا دیا گیا کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی شیطان کے ہتھیار ہیں اور ان کے ذریعے وہ تمہیں غصہ دلواتا اور بھڑکاتا ہے کہ ترکی بترکی جواب دو، جس سے لڑائی فساد کی نوبت آ جائے۔ یہ شیطان کی انسان سے دشمنی ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا،
اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، یہاں ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو اے کافرو تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرما کر تم پر رحم فرمائے، اور چاہے تو حالت کفر میں باقی رکھ کر عذاب دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ صرف مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی تمہارا رب آسمان و زمین میں موجود ساری مخلوق کے سب احوال کو جانتا ہے، اور اس بات کو بھی کہ کون کس لائق ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک نے بہت سے نبیوں کو دوسروں پر مخصوص فضائل کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب بنایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار امور میں فضیلت تامہ عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور کتاب الہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں، سب میں دعا اور اللہ پاک کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان، نہ فرائض، نہ حدود و احکام۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا۔ مفسرین نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ پھر ارشاد کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، باوجود یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا گیا تھا، لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے، نہ کہ فضیلت ملک و مال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور ان کی امت خیر الامم، یعنی سب سے بہترین امت۔ اسی وجہ سے آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہود کی تکذیب کر دی گئی اور ان کے دعوے کو باطل ظاہر فرما دیا گیا۔ الغرض یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ، پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کفار شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتے اور مردار کھانے لگے، اور بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فریاد لے کر آئے اور آپ سے دعا کی درخواست کی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب بتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو اور وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں انہیں خدا بناتے ہو، کیوں معبود بناتے ہو؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بت خدا نہیں، نہ تو اس پر قادر ہیں کہ تکلیف مٹا دیں اور نہ اس پر کہ تم سے مصیبت منتقل کر کے دوسرے پر ڈال دیں۔ ہاں، اللہ پاک ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ ناظرین اکرام، کفار کے بہت سے گروہ تھے، کوئی بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو پوجتا تھا، کوئی فرشتوں کو، یوں ہی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، یوں ہی بہت سے لوگ ایسے جنات کو خدا سمجھتے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ تھی۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کو شرم دلائی کہ اللہ پاک کے سوا جن مقربین بارگاہ الہی کو یہ لوگ
پوجتے ہیں وہ تو اللہ پاک کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، تاکہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اس کو وسیلہ بنائیں۔ تو جب یہ مقربین بھی بارگاہ الہی تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور عذاب الہی سے ڈرتے ہیں، تو کافر انہیں کس طرح معبود سمجھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ آیت میں وسیلہ بنانے کا جواز بیان کیا گیا ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ وسیلہ ماننے اور خدا ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو وسیلے کو شرک کہے وہ اس آیت کے مطابق معاذ اللہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شرک کا مرتکب قرار دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، کہ بارگاہ الہی میں سب سے مقرب وہی ہیں، تو بقیہ سب انہی کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اسی لیے میدان قیامت میں سب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی جمع ہو کر حاضری دیں گے اور بارگاہ الہی میں سفارش کروائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، ارشاد فرمایا یہاں کہ کوئی ایسی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے فرما بردار ہونے کی صورت میں اچھی موت کے ساتھ روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے، اور اگر گناہ گار ہو تو اسے دنیاوی عذاب کے ساتھ ہلاک اور برباد کر دیں گے، اور اگر کسی کافر بستی کو دنیاوی عذاب نہ آیا تو آخرت میں شدید عذاب دیں گے، اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کسی بستی میں بدکاری اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کی ہلاکت کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا کر دیں اور پہاڑوں کو سر زمین مکہ سے ہٹا دیں۔ اس پر اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی کہ اگر آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دی جائے، اور اگر آپ فرمائیں تو جو انہوں نے طلب کیا ہے وہ پورا کر دیا جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس لیے کہ ہماری سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم نشانی طلب کر کے ایمان نہیں لاتی تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور مہلت نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہم نے پہلوں کے ساتھ کیا ہے۔ اسی بیان میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ہمیں کفار کی مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم نے قوم سمود کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام کو نشانی کے طور پر اونٹنی دی تو قوم نے ماننے کے بجائے اس اونٹنی پر ہی ظلم کیا، اسے قتل کر دیا، اور یوں گویا اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا، اور نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یاد رکھو کہ ہم نشانیاں جلد آنے والے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا
اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں فرمایا گیا کہ سب لوگ اللہ پاک کی قبضہ قدرت میں ہیں، اور آپ تبلیغ فرمائیے اور کسی کا خوف نہ کیجیے، اللہ پاک آپ کا حفاظت فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی یہ آئے کہ اللہ پاک گھیرے ہوئے ہے یا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا علم اور قدرت سب کو گھیرے ہوئے، نہ کہ خود رب تعالیٰ، کیونکہ اللہ پاک کی ذات جسمانی اعتبار سے گھیرنے اور گھرنے سے پاک ہے، کہ وہ جسم سے ہی پاک ہے۔ پھر فرمایا کہ شب معراج بیداری کی حالت میں جو آیات الہیہ کا آپ کو معائنہ کروایا گیا، تو وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی تو کفار نے اس کو جھٹلایا، بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے، اور کفار مذاق کے طور پر بیت المقدس کی عمارت کا نقشہ پوچھنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا نقشہ بتا دیا، اس پر کفار آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ اس آیت میں معراج جسمانی کا ثبوت ہے، کیونکہ مشرکین نے اس کا انکار کیا اور فتنہ اٹھایا۔ اگر یہ صرف خواب کی معراج ہوتی تو نہ اس کا انکار ہوتا اور نہ فتنہ ہوتا۔ یہاں دکھانے سے معراج کی رات کی وہ سیر ہے جس کی خبر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں کو دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سن کر اسے ماننے کی وجہ سے صدیق بن گئے، اور کفار مکہ سن کر اس کا انکار کرنے کی وجہ سے زندیق بن گئے۔ غرض معراج کو مان کر کوئی صدیق بنا، کوئی انکار کر کے زندیق بنا، نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا والشجرۃ الملعونہ، اور لعنتی درخت، یعنی زقوم کا درخت جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے، اس کو آزمائش کا سبب بنا دیا۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ اے لوگو، محمد تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے، آگ میں درخت کہاں رہ سکتا ہے؟ یہ اعتراض کفار نے کیا، اور قدرت الہی سے غافل رہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا ہونا کوئی بعید نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ ناظرین کرام، یہاں ایک بار پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم اور ان کے اہل زمانہ کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں مشقتوں کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل زمانہ کی ایسی ہی روش رہی ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، جو اللہ پاک کے سب سے پہلے مقرب بندے ہیں، انہیں ابلیس کی طرف سے کیسی شدید مشقت کا سامنا ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے ان سے صرف تکبر اور حسد کی وجہ سے جھگڑا کیا، اور ان کے خلاف طرح طرح سے باطل شبہات پیش کیے۔ تکبر کی بنا پر یہ لوگ ایمان سے بھی محروم رہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور بلند درجہ ملنے پر ان سے حسد کیا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ تکبر اور حسد نے ہی ابلیس کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیا۔ مخلوق میں تکبر اور حسد بڑا پرانا مرض ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور اپنی ذات کے تکبر کی وجہ سے یہ جواب دیا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، حالانکہ میری پیدائش آگ سے ہے اور میں آدم سے افضل ہوں۔ مزید یہ تذکرہ جاری ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔